جی بسم اللہ جی السلام علیکم. میں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان. آج کی جو حالیہ جو پیشن گوئیاں ہیں ملک پاکستان کے حوالے سے وہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دوں گا. سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو بیٹ کے حوالے سے جو سمبل ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس کے لیے کافی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ملے، اور وہ ڈیٹ جو تھی وہ آج کی تھی، 9 تاریخ تھی. اور میں نے کہا تھا کہ 9 تاریخ جو ہے وہ خان صاحب کے لیے اچھی رہتی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور وہ ٹھیک رہی بلے کے حوالے سے. لیکن ساتھ ہی اگر غور کریں تو پشاور ہائی کورٹ نے سب کو نوٹسز کر دیے، اور کل اس پہ سماعت ہوگی دوبارہ، اور اس پہ کیا نتیجہ نکلے گا. تو کل کی جو تاریخ ہے وہ 10/1/2024 ہے. ان سارے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 1 بن جاتا ہے. اچھا، کل ہی غالباً جو ہے اگست سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہے بلے کے حوالے سے، اور اس کی سماعت کی جو لیے جو ظاہر ہے اگست سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور اس کو جو پیروی کریں گے جو وہ ہوں گے حامد خان صاحب. تو حامد خان صاحب ایک اچھے دلائل دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو شروع سے ہونا چاہیے، لیکن چلیں دیر سے آئے لیکن درست آئے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 50% بلہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے ملے گا، اور 25% بلہ آپ کو اگست سپریم کورٹ میں. اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں پہلے پشاور ہائی کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. گو کہ میرے خیال سے کل دونوں ہی ڈیٹس ایک ٹائم پہ لگ گئی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ پہلے ہائی کورٹ پشاور کا فیصلہ لیں تو اس کے بعد اگست سپریم کورٹ جائیں. لیکن چلے جو ہونا تھا ہو گیا. تو پشاور ہائی کورٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی امکانات ہیں بلہ مل جائے، اور اگست سپریم کورٹ میں پھر دیکھیں گے وہ کل کی بات کیا ہوتا ہے. کل ہیئرنگ لیتے ہیں یا پرسوں پہ جاتے ہیں کیا ہے، لیکن کل بھی اگر وہ جاتے ہیں تو خیر پوزیٹیو ابھی نشاندہی ہے. اچھا، اگر 11 تاریخ ہو جائے اگست سپریم کورٹ کی، اور فیصلہ 11 تاریخ کو آ جائے ادھر سے بھی پشاور ہائی کورٹ سے، تو وہ بلے کے حق میں ہے، کیونکہ 11 1 اور 1 2 بنتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان کے جو لکی ڈیجٹس میں 2 7 اور 9 بنتے ہیں. تو خیر دیکھتے ہیں. تو ابھی امید کی جاتی ہے کہ بلہ ہے، اور اگر بلہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ سمبل کے ساتھ الیکشن لڑے گی، وہ چاہے کسی کا بھی ہو، سمبل ضرور ملے گا. اگر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر بغیر سمبل کے بھی آئیں گے تو پھر ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام ہوگا. اور قانون کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بڑی، آج بھی میں سن رہا تھا سب ہیئرنگز جو ہو رہی تھیں وہ دیکھی بھی سنی بھی، اس میں بھی زیادہ تر یہی سمجھ آتی کہ انشاءاللہ آئین کی، قانون کی بالادستی ہی ہوگی. عوام جو چاہ رہی ہے، عوام کو انصاف بھی ملے گا. اور عوام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انصاف ہوتا ہی نہیں بلکہ دکھائی بھی دینا چاہیے، تو انشاءاللہ انصاف آپ کو دکھائی دے گا اللہ کے حکم سے. اچھا، اس کے بعد مولانا صاحب جو ہیں جے یو ایف کے، انہوں نے کافی خدشات کا اظہار کیا، اور آج بھی ہم نے شاید سنا ہے میں نے کہ کوئی حملہ ہوا ہے جے یو ایف کے کسی کارکن پہ. تو افسوسناک بات ہے، لیکن پھر بھی لوگ پھر تشویش کا شکار، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کہیں دہشت گردی بڑھے گی تو نہیں. تو میں پھر یہی اپنی بات کو رپیٹ کروں گا، انشاءاللہ کنٹرول ہوگی، اور الیکشنز جو ہیں اللہ کے حکم سے 8 فروری کو ہی ہوں گے. اچھا، اس کے بعد آج دیکھا جائے تو میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور وہ آج ہو گئی. تو یہ جو بشرا بی بی والا معاملہ، تو کیا بشرا بی بی صاحبہ اور اب پھنسی جائیں گی؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے جو ہیں بشرا بی بی جو ہیں ان کے ستارے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور یہ گرفت میں آتی جائیں گی. اور ہو سکتا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ تفتیش کے لیے بھی نیب انہیں بلا سکتی ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ، اچھا اس تفتیش میں یعنی کہ کچھ قید بھی آ سکتی ہے، کہنے کا مطلب یہ پورا فکرہ اس طرح ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کا جو نام کا جو تعلق ہے بشرا بی بی ڈبل بی کے حوالے سے دیکھیں، یا بشرا ریاض، محترمہ بشرا ریاض کو دیکھیں، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ 2 وینس کی مالک ہیں، اور وینس آج کل ویسی ہی مارگی میں ریورس ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے جو ہیں ریمارکس نہیں ہیں. اس میں اسٹرالوجی کے حوالے سے کوئی اچھا ٹائم ان کا نہیں چل رہا. عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ
کہ کاغذات ان کے ریجیکٹ ہوں گے وہ مائنس ہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ 15 جنوری کے بعد ان کے ستارے مضبوط ہوں گے، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ 15 کے بعد ہی میں سمجھ رہے ہیں جلسے وغیرہ کی طرف آئیں گے، اور ان کی اپنی تمام تر جو میٹنگز ہیں دوسری پارٹیوں سے مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے شریف خاندان کے حوالے سے لوگ ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ شریف خاندان میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ میں مضبوط کون ہے؟ تو میں آج پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب 1/12 کے کھانے کے مالک ہیں، اور سیکنڈ میں جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کا قد اس لیے بڑا ہے کہ ظاہر ہے وہ بانی نون لیگ ہیں، اور محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ اس لیے ابھی تک نہیں کسی پوزیشن میں آ سکیں کیونکہ وہ 1/4 کے کھانے کے مالک ہیں۔ تو لیکن خیر آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے اس میں نون لیگ ہی مضبوط دکھائی دے رہی ہے، تو اور پیپلز جو پی ٹی آئی ہے وہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن میں آ سکتی ہے۔ ایک بات بڑی اہم چل رہی ہے کہ جو وکلا حضرات میں کوئی آپس میں کچھ ایسی بات ہے، جیسے شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے، جو بھی ایسی باتیں کچھ ٹریول ہو کے آئی ہیں مجھ تک، لیکن میں اس پہ بات بتا دوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے آ جائیں گے، اگست سپریم کورٹ کے فیصلے جب آ جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جو میں زیچوں کے حوالے سے کوئی میں اپنا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، 15 جنوری کے بعد شیر افضل مروت صاحب بھی مضبوط آپ کو دکھائی دیں گے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، آپ نے سب دعائیں دی ہیں۔ اچھا جی، 28/4/2000 ٹورس، اچھا عائشہ صحیح ہے مدر ثمینہ، بالکل تو میں نہیں کہتا کچھ بہتر ہے، لیکن اگر آپ بی میں نام رکھ لیتے تو بہتر تھا، لیکن اگر ابھی آپ کو ڈاکومنٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کالنگ نیم میں بی میں چلی جائیں، جیسے بشرا ہوتا ہے، بلقیس ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جی السلام علیکم، السلام جی، عمار حیدر ہیں، 1 مئی 2001، سر جی لو یو، میرج کا چانس ہے؟ وہی یہ سال میرج کرنی ہے تو کر لو، نہیں تو پھر 3 سال چانس گواچ جائے گا۔ تو مزمل علی ہیں، کون سے خانے کے مالک ہیں؟ 5 6 7 8 9 10 11 12 1/9 کے خانے کے بیٹا آپ مالک ہیں، بہتر ہے، اپس ڈاؤن مل جاتے ہیں لیکن آگے کامیابی ملے گی۔ 25/9/2006 ہیں، فادر محمد حنیف ہیں، اور آپ کا نام محمد شہروز ہے۔ 3 سال کے بعد انشاءاللہ بہتری کامیابی اللہ کے حکم سے۔ مقبول احمد ہے، والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، ایج 65 ہے، مالی مشکلات کب ختم ہوں گی؟ مقبول احمد سورج اور مریخ دونوں کے مالک ہو، اور میں نے کہا تھا سنگ راشی اور میخ راشی جو ہے یہ بہتری کی طرف ہے 2024 میں، تو انشاءاللہ امید میں تو یہی کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک رہے گا۔ تو باقی بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پھر نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ آئیں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔